Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear friends and fans, I hope you will be feeling well. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کو اپنے چینل پر ویلکم کرتا ہوں. آج ہم کرونا وائرس کے ٹاپک پر بات کریں گے. آپ نے اس ٹاپک پر سینکڑوں ویڈیوز دیکھی ہوں گی. کبھی آپ کو ویڈیوز کے اندر اس کو امریکی چال تو کبھی بل گیٹس کی بزنس اسٹریٹجی دکھایا گیا ہوگا، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم کرونا وائرس کی سائنسی حقیقت اور اس کی اقسام، خاص طور پر کووڈ-19 یعنی موجودہ کرونا وائرس پر بات کریں گے. یہ ایک انفارمیٹیو ویڈیو ہے. میں اس میں کسی سازشی تھیوری اور ویوز کے لیے جھوٹ پر بات نہیں کروں گا. تو آئیے بنا کسی دیر کیے اسٹارٹ کرتے ہیں. کرونا وائرس ایک RNA وائرس کا گروپ ہے جو کہ میملز، خاص طور پر انسانوں، جانوروں اور پرندوں میں بیماری پیدا کرتا ہے. انسانوں میں کرونا وائرس عام نزلہ زکام سے لے کر نمونیا کی حالت تک پیدا کر سکتا ہے. اس وائرسز کے گروپ میں رہینو وائرسز، SARS-1، SARS-2، مرس وغیرہ شامل ہیں. کرونا وائرس کا نام لاطینی زبان کے لفظ کرونا سے نکالا گیا ہے، جس کا مطلب کراؤن یعنی کہ تاج ہوتا ہے. کیونکہ جب اس وائرس کو مائکروسکوپ میں دیکھا گیا تو اس کی شکل ایک گول گیند کی مانند ہے جس کے اوپر کرون بنے ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ کی سکرین پر شکل دکھائی جا رہی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ایک گول شکل ہے، اس کے اوپر ایک ابھار نما کرون موجود ہیں جو کہ کسی تاج کی شکل سے ملتے جلتے ہیں. کرونا وائرس پہلی دفعہ 1930 میں چکن یعنی مرغیوں میں پایا گیا، جو ان میں ریسپیریٹری انفیکشن کریٹ کرتا تھا، جسے IBV انفیکشیس برونوکٹ وائرس کا نام دیا گیا. اس وائرس کے لیے یہ وائرس انتہائی خطرناک تھا. اس وائرس کا جو فیٹیلٹی ریٹ یعنی مورٹیلٹی ریٹ تھا وہ 14 سے 19% تھا. انسان کے جسم میں کرونا وائرس کی دریافت 1960 میں کی گئی، جب ایک لڑکے میں کامن کولڈ وائرس پایا گیا جسے B814 کا نام دیا گیا. لیکن کرونا وائرس اس وقت عمومی نزلہ زکام کا باعث بنتے تھے، جس کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ ریسرچ نہیں کی گئی، کیونکہ انسان کرونا وائرس کے شکار ہونے کے بعد خود بخود ٹھیک ہو جاتا تھا. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کرونا وائرس کی فیملی کے اندر میوٹیشن ہوئی اور یہ خطرناک حالت میں تبدیل ہو گیا، جو کہ موجودہ وائرس بھی انہی وائرس کی ایک سیریز میں سے ہے جو ہمارے لیے بہت ہی خطرناک بن چکا ہے. کرونا وائرسز کیونکہ ایک وائرسز کا بہت بڑا گروپ ہے، لہٰذا اس میں بہت سے وائرسز شامل ہیں، لیکن ان میں سے کچھ انسان کے لیے بہت خطرناک ہیں. وہ بیسیکلی 3 ہیں: SARS-1، مرس، SARS-2. یہ 2003 کے اندر سب سے پہلے چائنا کے شہر شنگھائی میں سے سٹارٹ ہوا اور تقریباً اس میں 8000 سے زائد لوگ متاثر ہوئے. 10% کے قریب لوگ اس کے اندر فوت ہو گئے اور اس کا جو مورٹیلٹی ریٹ تھا وہ 9.2% تھا. یہ خود بخود ہی ختم ہو گیا اور اس پر مزید ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی. اسی وجہ سے اس کی ویکسین بھی نہیں بنائی گئی، کیونکہ یہ خود بخود ہی پوری دنیا سے ختم ہو گیا. اس کے بعد کرونا وائرس کی ایک اور سیریز جسے مرس، بیسیکلی یہ ایبریویشن ہے مڈل ایسٹ ریسپیریٹری سنڈروم. یہ 2012 میں سعودی عربیہ سے شروع ہوا اور اس میں تقریباً 2490 لوگ متاثر ہوئے اور 858 لوگ جہاں ان کی بازی ہار گئے. اور اس کا جو فیٹیلٹی ریٹ تھا یعنی موٹیلٹی ریٹ تھا وہ 37% تھا، جو کہ پچھلے کرونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک تھا. جبکہ جو اب ہمارے پاس SARS-2 ہے، سیویئر ایکیوٹ ریسپیریٹری سنڈروم 2، یہ SARS-1 سے 90% ملتا جلتا وائرس ہے. اور یہ وائرس پہلی دفعہ دسمبر 2019 میں چائنا کے شہر ووہان کی فوڈ مارکیٹ سے منظر عام پر آیا، جب بہت سے لوگ نمونیا میں مبتلا ہو کر ہاسپٹل میں آئے. اب تک یہ تقریباً 82 لاکھ سے زائد لوگوں کو متاثر کر چکا ہے اور 4 لاکھ سے زائد لوگ زندگی کی بازی ہار چکے ہیں. اور اس کا مورٹیلٹی ریٹ 4% ہے، لیکن اس کے اندر ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ بہت کنٹیجیس ہے اور بہت تیزی کے ساتھ ایک انسان سے دوسرے انسان کے ساتھ منتقل ہوتا ہے. اس کے اوپر ابھی بہت ساری ریسرچ جاری ہے. اب ہم تھوڑا سا ان وائرسز کے اوریجن کی بات کر لیتے ہیں کہ یہ وائرسز کہاں سے کیسے پیدا ہوتے ہیں اور کس جاندار کے اندر پہلے موجود ہوتے ہیں. کیا یہ ڈائریکٹ انسان کے اندر موجود ہوتے ہیں؟
अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स के कोरोना वायरसेस का ज़्यादातर सोर्स बैट यानी कि चमगादड़ हैं, और चमगादड़ दरअसल इस वायरसेस को दूसरे जानदार में मुंतकिल करते हैं। दूसरा जानदार एज अ इंटरमीडिएट सोर्स के तौर पर काम करता है, फिर वो दूसरे जानदार से इंसान में मुंतकिल होता है, फिर इंसान से दूसरे इंसान में, और इस तरह ये बीमारी वबा की शक्ल इख्तियार कर लेती है। जैसा कि रिसर्चर्स के मुताबिक जो SARS-1 है उसका बेसिक सोर्स चमगादड़ है, यानी वो बैट के अंदर मौजूद होता है, और एक बिल्लियों की खास नस्ल जिसे उर्फ आम में हम काली बिल्ली कहते हैं, ये उनमें मुंतकिल हुआ और फिर उस बिल्लियों से इंसान में मुंतकिल हुआ। इस तरह ये वायरसेस इंसान में मुंतकिल हुआ और ख़ुद बखुद ही ये ख़त्म हो गया। अब जो मर्स वायरस है ये भी 2012 के अंदर चमगादड़ से ऊँट में मुंतकिल हुआ, ऊँट से इंसान के अंदर, और इस पर कोई ख़ास रिसर्च नहीं की गई क्योंकि ये ज़्यादा नहीं फैला। इसी तरह अब कुछ साइंटिस्ट का मफरूज़ा है, हाइपोथेसिस है कि ये जो नया SARS-2 वायरस है ये भी चमगादड़ से पेंगुइन के अंदर फिर इंसान में मुंतकिल हुआ। अभी इस पर रिसर्च जारी है, तो इसलिए मैं ये कंफर्म नहीं कह सकता कि ये वायरस डायरेक्टली जो है ना चमगादड़ से इंसान में मुंतकिल हुआ। अभी तक इसके सोर्स के बारे में रिसर्च जारी है, क्योंकि इसका जो जेनेटिक मटीरियल है वो 90% SARS-1 से मिलता है। इसलिए हम हाइपोथेसिस पेश करते हैं कि ये वायरस भी चमगादड़ से ही आया होगा। बैट के अंदर तकरीबन जितने भी मॉडर्न वायरसेस हैं, जैसे SARS है, एबोला वायरस है, निफा वायरस है, तकरीबन बैट के अंदर मौजूद होते हैं। ये एक बात रिसर्च से साबित हो चुकी है, यानी बैट चमगादड़ का इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत होता है। यही वजह है कि वायरसेस इसमें आसानी के साथ जिंदा रहते हैं और किसी दूसरे जानदार के अंदर ये बीमारी पैदा कर सकते हैं। ये तकरीबन जितने भी वायरसेस हैं, जैसे निपा वायरस, एबोला वायरस, कोरोना, सब का ओरिजिन हो सकते हैं। यहाँ एक बात काबिल ज़िक्र है कि ये डायरेक्टली इंसान को मुतासर नहीं करते जब तक कि इंटरमीडिएट जानदार में ये वायरस मुंतकिल हो, फिर ये इंसान से मुंतकिल हो। होता यह है कि जब चमगादड़ कोई फ्रूट खाता है तो उसका बचा हुआ फ्रूट जब नीचे गिरता है तो उसे कोई दूसरा जानवर खा लेता है, फिर उस जानवर का इंसान के साथ कोई ताल्लुक होता है, तो इस तरह ये वायरसेस बैट से दूसरे जानदार से फिर ये इंसान में मुंतकिल हो जाते हैं। यहाँ पर मैं आज की वीडियो को एंड करूँगा। मैं अपनी अगली वीडियो में कोविड-19 यानी SARS-2 के बारे में आपसे डिटेल से बात करूंगा कि ये SARS-2 क्या है, इसकी कौन कौन सी सिम्टम्स हैं और इसकी पॉसिबल ट्रीटमेंट क्या है। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो के साथ। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें।